لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ پہلے ہم جو آخری وحی نبی پاک علیہ السلام پر اتری ہم اس کی تشریح تو کریں۔ ہمارا تو حال یہ ہے کہ ہم اپنے جلسوں میں شریک نہیں ہوتے، اللہ کے نام پر نبی کے نام پر جو جلسے ہوتے ہیں ان میں شریک نہیں ہوتے۔ جلسہ بریلویوں کا ہے تو دیوبندی شریک نہیں ہوتے، دیوبندیوں کا ہے تو بریلوی شریک نہیں ہوتے، اور اب تو بات یہ ہے کہ امارت والوں کا ہے تو شیعہ والے شریک نہیں ہوتے، اور فلاں جمعیت کا ہے تو فلاں جمعیت والے شریک نہیں ہوتے۔ مجھے بتائیے یہ دیوتا کس نے بنائے، یہ دیویاں کس نے بنائی، یہ شرک کس نے کیا، کس نے اسلام کے وحدانی نظام کو پارا پارا کر دیا اور بکھیر کر رکھ دیا؟ کون ہے اس کا مجرم؟ اللہ ایک ہے، آخری نبی ایک ہے، آخری کتاب ایک ہے، اللہ کا نظام ایک ہے، تو اس ایک نظام کے مطابق پوری انسانیت ایک کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے وہ دعوت دی تھی کہ ہم ڈنکے کی چوٹ پر مودی سے کہہ سکتے تھے کہ ایشور کو مان، امت شاہ سے کہہ سکتے تھے کہ ایشور کو مان، وہ وہی ہے جو اللہ ہے، یہ اس سے کہہ سکتے تھے۔ اگر نبیوں کی زبان ہوتی، اگر قرآن کی زبان ہوتی، اللہ کی نازل کی ہوئی تورات کی زبان ہوتی اور اللہ کی نازل کی ہوئی انجیل کی زبان ہوتی تو بات کچھ اور ہوتی۔ تو جب اس امت کو پیدا کیا گیا ہے اس مقصد کی خاطر، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت اس لیے قرار دیا گیا ہو کہ پوری مانوتا کا کام تمہیں سونپا گیا، تمہیں سونپا گیا، اور جو کام سونپا گیا ہے وہ کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تمہارا کام یہ ہے کہ تم ہر بھلی بات کی دعوت دو، اس کی تبلیغ کرو، اس کا پرچار کرو، اس کی طرف بلاؤ، اس کا سسٹم جاری کرو۔ یہ تمہیں حکم دیا گیا اللہ کی طرف سے کہ جتنی بھلی باتیں، معروف کی باتیں، اچھی باتیں، ان کو چلانا ہے۔ تمہیں پولیس والوں سے کہنا ہے کہ ظلم مت کرنا ورنہ تمہارا گھر اجاڑ جائے گا۔ تمہیں کہنا ہے، منسٹروں سے کہنا ہے، پرائم منسٹر سے کہنا ہے کہ اگر ظلم کیا گیا، زیادتی کی گئی، ڈسکریمنیشن کی پالیسی اختیار کی گئی، مانوتا کو قتل کیا گیا تو تمہارا انجام تباہ ہو جائے گا۔ تمہیں سب سے وہ کہنا ہے جو ایشور کہتا ہے، جو اللہ کہتا ہے، مانوتا کا سبق پڑھانا ہے، سب کے سامنے پیش کرنا ہے، پوری قوت سے پیش کرنا ہے، اگر کسی جھجک کے پیش کرنا ہے، لوگوں سے کہنا ہے کہ سودی نظام نہیں چلے گا، رشوتیں نہیں چلیں گی، سٹا نہیں چلے گا، دھوکہ اور فراڈ نہیں ہوگا، تجارت میں گھپلہ نہیں ہوگا، ملاوٹ نہیں کی جائے گی، کسی کو ظلم سے تباہ نہیں کیا جائے گا، رشوتیں نہیں لی جائیں گی، کوئی آفیسر ظلم نہیں کرے گا، کوئی کلرک ظلم نہیں کرے گا، کسی کو بھی ظلم کرنے اور زیادتی کرنے کا حق نہیں ہے، کوئی بھی پڑھنے پڑھانے والا کسی کو غلط تعلیم نہیں دے گا، تعلیم میں کوتاہی نہیں کرے گا، بے جا ناغے نہیں کرے گا، ہر ذمہ دار اپنی ذمہ داری کو پورا کرے گا۔ یہ بات معاشرے کے تمام لوگوں سے کہنا ہے، عورتوں سے کہنا ہے کہ تمہیں حجاب کا اہتمام کرنا ہے، سر پر اوڑھنی رکھنا ہے، شرم اور حیا کا لحاظ رکھنا ہے، عفت اور عصمت کو بچانا ہے، تمہیں بے حیا نہیں بننا ہے، تمہیں رقص و سرود کی محفلوں میں نہیں جانا ہے، تمہیں اپنے گھر کی راہ نہیں بننا ہے۔ اور اسی طرح نوجوانوں سے کہنا ہے کہ آوارگی کو اختیار کرنے کا کوئی سوال نہیں ہے، تمہیں اڑیا فلمیں نہیں دیکھنی ہے، تمہیں گانے نہیں سننے ہیں، تمہیں موبائل کے چکر میں نہیں پڑنا ہے، تمہیں تعلیمی کام انجام دینے ہیں، تمہیں تعلیم کو عام کرنا ہے، تمہیں انسانیت کو پھیلانا ہے۔ پیغام سب کو دینا ہے، ہر حلقے کو دینا ہے، ہر طبقے کو دینا ہے، اس لیے کہ امت کی یہ ذمہ داری، اور برائیوں سے روکنا، ہر برائی سے روکنا ہے، اوپر سے لے کر نیچے تک۔ ہاتھ سے روک سکتے ہیں تو ہاتھ سے روکنا ہے، زبان سے روک سکتے ہیں تو زبان سے روکنا ہے، اور دل میں عزم روکنے کا کر سکتے ہیں تو یہ کرنا ہے، اور یہ ایمان کا آخری درجہ ہے۔ اس کے بعد ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی باقی نہیں رہتا ہے۔ تو بہرحال مجھے اس کی خوشی ہے کہ ہمارے ضلع میں مظفر نگر ہمارا ضلع ہے، ہمارے جد امجد حضرت سید مظفر صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو شاہجہاں کے دربار میں 7000 منصب پر فائز تھے، انہی کے نام پر مظفر نگر شہر رکھا گیا۔ یہاں جو
تاریخی کتابیں ہیں، ان میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ تو یہ ہمارا ضلع ہے، اور ان کے بیٹے تھے منصور، جن کے نام پر منصور پور ہے، اور متعدد اسباط انہی کی اولاد کے نام پر ہے۔ ایک دور تھا، مغل امپائر کا ایک دور تھا، اور اس دور میں ظاہر ہے کہ مسلمانوں نے اپنے اقتدار کا مظاہرہ کیا اور بہت کچھ کام کیے۔ چپے چپے پر تعلیم گاہیں تھی، پنجاب کے صوبے میں ہر محلے میں مدرسہ تھا، مسجد تھی، ہر مسجد آباد تھی، ذکر سے اور نماز سے ہزاروں مسجدیں پنجاب میں تھی جو تباہ کر دی گئی، باڑوں میں جن کو تبدیل کر دیا گیا، شراب کے اڈے بنا دیے گئے، اور اسی طرح دلی میں کتنی مسجدوں کو لوٹ آ گیا، تباہ کیا گیا، اور آج بھی بس ان کے آثار باقی ہیں، یہ دیواریں باقی ہیں، یا وہ بھی باقی نہیں۔ یہ سب کچھ دور تھا، ظاہر ہے کہ یہ دور تھا، اور یہ عہد رفتہ اس لیے نہیں تھا کہ اس کا صرف تذکرہ کر لیا جائے، یہ دور واپس آنا چاہیے، اور اس دور کو واپس لانے کے لیے وہی کردار اختیار کرنا ضروری ہے جو ہمارے اسلاف نے اختیار کیا تھا۔ نبی پاک علیہ السلام نے جو طریقہ کار اختیار کیا، جس کی بنیاد پر آپ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے، اور پھر یمن سے لے کر عراق اور شام تک پورے جزیرۃ العرب کو آپ نے فتح فرمایا، اور اس کے بعد آپ کے صحابہ نے، خلفائے راشدین نے ایران کو فتح کیا، رومن امپائر کو فتح کیا، ایجپٹ کو، تونس کو، لیبیا کو، الجیریا کو، مراکو کو، اسپین کو، وہ فتح کرتے چلے گئے۔ یہ وہ تربیت تھی، یہ وہ تعلیم تھی، یہ وہ نظام تھا جس نے یہ انقلاب برپا کیا، اور یہ انقلاب برپا ہوا اقرا بسم ربک الذی خلق سے۔ تو کیا یہ آیت پڑھی نہیں جا رہی ہے؟ کیا یہ آیت قرآن سے نکل گئی؟ کیا حافظ اس کو بھول گئے؟ کاتبوں نے اس کا لکھنا بند کر دیا؟ کیا ہو گیا؟ کون سی بجلی گری؟ کون سی آفت آئی؟ اس آیت کا مطلب دماغوں سے کیوں نکل گیا؟ اور جن فتوحات کو ہم نے اسی آیت کی کنجی سے حاصل کیا تھا، پھر کیا ہوا؟ اس آیت کے ذریعے جو انقلاب برپا کیا گیا تھا وہ کیوں اب برپا نہیں ہو رہا ہے؟ ایک عرصے سے کون سی مصیبت آئی ہے کہ ہمارا وہ انقلاب ٹھہر گیا ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ اس کے